نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نوروا قلوبکم بالجوع۔ آج پوری دنیا میں امراض انتہا کو پہنچ گئے، بلڈ پریشر کے مریض پوری دنیا میں بہت زیادہ ہو گئے، کینسر بہت عام ہو چکا، کینسروں کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی، اور ہارٹ دل کے مریض بہت زیادہ ہو چکے، شوگر کا مرض بڑھ چکا، کرونا کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے ہی موٹاپے کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہیں اور ان پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو ہم غور کریں تو ایک چیز ہماری زندگیوں سے بہت کم ہو گئی، اور وہ ہے بھوکا رہنے کی کیفیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا رہنے کے فضائل بتائے ہیں، اور علماء کرام اور صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ میں ساری طب کو بیان کر دیا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ آج پوری دنیا میں امراض کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کھانا پینا ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے کینسر پیدا ہو رہا ہے، زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے شوگر کا مرض بڑھ رہا ہے، زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مرض بڑھ رہا ہے، موٹاپے کا مرض بڑھ رہا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو امراض کی بڑی وجہ یہ نظر آئے گی کہ کھانا پینا بہت زیادہ ہو چکا، اور قرآن نے جو ہمیں حکم دیا تھا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، آج ہماری زندگیوں میں اسراف آ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت زیادہ فضائل بتائے ہیں بھوکا رہنے کے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوروا قلوبکم بالجوع، کہ اپنے دلوں کو منور کرو بھوک کے ذریعے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت، رات اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت ہی حیرانگی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فضائل بتائے ہیں، اور پھر ریاض الصالحین کے اندر دیکھا تو انہوں نے بھی باب قائم کیا ہے، باب فضل الجوع کا، لیکن ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو غور و فکر سے پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آج اس پر عمل کم ہو گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم انسان ہیں اور بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کیمیائے سعادت بھی ہے جس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے۔ اس میں حضرت نے جو احادیث نقل کی ہیں، کچھ احادیث نقل کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور پیاس سے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کافروں سے جہاد کرنے کا ہے، اور کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان پیٹ بھرتا ہے تو آسمان کے فرشتے آسمان کی طرف راستہ نہیں دیتے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سب سے بڑا نیک شخص کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو کم کھائے اور کم ہنسے اور ستر عورت پر قناعت کرے، یعنی مختصر کپڑے پہنے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بھوکا رہنا تمام اعمال کے سردار ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پرانا لباس پہنو اور آدھا پیٹ کھاؤ، یہ عمل نبوت کا ایک جز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے فکر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا نصف عبادت ہے، اور کم کھانا کل عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہتر شخص خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کی فکر خوب ہو اور وہ بھوکا رہتا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا تم میں سے خداوند کریم کا بڑا دشمن وہ ہے جو کھانا بہت کھائے اور بہت سوئے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اس کے بارے میں جو کم کھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے
اپنے دلوں کو بہت زیادہ کھانے پینے سے مردہ نہ بناؤ، وہ ایک کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے مردہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ آدمی کے لیے پیٹ سے بدتر اور کسی چیز کو پر کرنا نہیں ہے، آدمی کے لیے چند چھوٹے لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو ننگا رکھو، ننگے سے مراد یہ کم کپڑے پہنو، اور بھوکا رکھو تاکہ تمہارے دل حق تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون، اور آپ نے فرمایا بس بھوک اور پیاس سے اس کی راستے کو تنگ کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور منافق 7 آنتوں سے، یعنی منافق کی بھوک اور خوراک مومن کی بنسبت 7 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بہشت کے دروازے پر دستک دیا کرو تاکہ اس کو کھول دیں۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ دستک کس طرح دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا بھوک اور پیاس کے ذریعے سے۔ ایک روایت میں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈکار مت آنے دو، جو اس جہان میں خوب کھائے گا وہ اس جہان میں بھوکا رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، مجھے آپ پر ترس آتا تھا، میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھ کر کہا کرتی تھی میں آپ پر قربان جاؤں، اگر آپ اتنا کھائیں جس سے بھوک جاتی رہے تو کیا حرج ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ وہ انبیاء اولو العزم جو بڑے بھائی تھے اور مجھ سے پہلے گزر چکے، حق تعالیٰ سے انہوں نے شرف اور بزرگی حاصل کی، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو میرا درجہ ان سے کم نہ ہو جائے، بس چند روز صبر کرنا بہتر ہے بمقابلہ اس بات کے کہ آخرت میں میرا درجہ گھٹ جائے۔ سبحان اللہ، آپ کیسے کم کھانے پر گزارا کر رہے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا مجھے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات پسند نہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے روٹی پکائی تھی، جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے مجھے اس روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں کھانا ملا۔ شیخ ابو سلیمان درانی کہتے ہیں رات کے کھانے سے مجھے ایک نوالہ کم کھانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ تمام رات نماز پڑھتا رہوں۔ شیخ فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے بھوک سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو یہ نعمت عطا کی تھی، کیا تجھے عطا نہیں کرے گا؟ شیخ سہیل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگوں اور اللہ والوں کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھوک سے زیادہ بہتر نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں وہ زیادہ کھانے سے زیادہ کوئی شے مضر نہیں ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ بھوکے کو دوست رکھتا ہے، اور فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے انسان پانی پر چل سکتا ہے اور زمین میں تیزی کے ساتھ جو اللہ والے سفر کرتے ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 40 دنوں میں جب حق تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا کچھ نہیں کھایا، اور اس کے بعد پھر حضرت نے بہت سارے بھوک کے فضائل بیان کیے ہیں، یعنی بھوک کے فوائد بیان کیے ہیں کہ بھوک کے فوائد کیا ہیں۔ 10 فوائد بیان کیے ہیں جن سے مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک تو فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے دل دھندلا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ زیادہ کھانے سے انسان کے معدے سے بخار اٹھتے ہیں اور دماغ پر چڑھتے ہیں اور دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ کم سے کم جو کھانے والا بنے۔ اور ایک یہ فائدہ بتایا ہے کہ کم کھانے سے اور بھوکا رہنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لذت حاصل ہوتی ہے، اور زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، قساوت پیدا ہو جاتی ہے، اور زبان سے انسان وہ ذکر اگر کرتا بھی ہے تو اس کو روحانی لذت حاصل نہیں ہوتی۔
تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ کم کھانے سے غرور غفلت کم ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، بیچارگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو اس سے انسان میں غفلت پیدا ہوتی ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ بتایا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے سے انسان کو اللہ کے بندوں پر رحم کرنے کا کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی فائدہ بتایا ہے، میں اس کو چونکہ مختصر کر رہا ہوں، تفصیلاً تو وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بتایا کہ کم کھانے سے انسان کم سوتا ہے، اور جب کم سوتا ہے تو انسان کو عبادت کی توفیق ہوتی ہے۔ جب زیادہ کھاتا ہے تو پھر انسان کو سوتا زیادہ ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم کھانے کا عادی بنے۔ اور ایک یہ بھی فائدہ بتایا ہے کہ جب انسان کھانا کم کر دیتا ہے تو پھر انسان کو فراغت ہو جاتی ہے علم حاصل کرنے کی اور اعمال کرنے کی۔ جب زیادہ کھائے گا تو زیادہ سودا سلف لانا پڑے گا اور زیادہ خرچے بھی ہوں گے۔ پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہے، جب انسان کم سے کم کھائے گا تو پھر مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب انسان زیادہ گھر میں چیزیں لائے گا تو پھر زیادہ، آج دنیا والے کما کما کر تھک گئے ہیں اور پریشان ہیں اور مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اور پھر یہ بھی ہے، جب انسان کم کھائے گا تو یہی بیماریاں زیادہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ آج بلڈ پریشر کا مرض کیوں ہو رہا ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کینسر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ کینسر کے بارے میں لکھا ہے، اس کا علاج ہی کیا ہے کہ انسان بھوکا رہنا شروع کر دے، اور تمام امراض کا علاج یہ ہے کہ خوب بھوکا رہے تو اس سے انسان کے امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ امراض پیدا ہی، یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ کینسر اور یہ کرونا اور یہ تمام امراض بڑے بڑے، اور یہ موٹاپا، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اہتمام کریں کم سے کم کھانے پر۔ اور اللہ والے کم سے کم کیسے کھاتے تھے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے۔ تو کھانے کے اوقات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے احتیاط کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ بھوکا نہ رہے، اگرچہ بعض حضرات نے 1 ہفتہ، بعض نے 10-12 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ تابعین حضرات میں بعض اصحاب ایسے تھے کہ 40 دن تک نہیں کھاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر 6 دن تک بغیر کھائے رہتے تھے۔ شیخ ابراہیم ادہم اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہر تیسرے روز جا کے کچھ کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے جو کوئی 40 دن تک بغیر کھائے رہتا ہے تو بہت سارے عجائب اور جو ہے وہ اس کے دل پر منکشف ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک راہب سے مناظرے میں مشغول تھے۔ انہوں نے راہب سے کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے، یہ کام سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ادنا امتی ہوں، اگر میں 40 دن کچھ نہ کھاؤں تو تم کیا ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ 40 دن تک بھوکے رہے اور کہا کہ اگر کچھ دن اور بڑھا دوں تو وہ میں اور بڑھا دیتا ہوں، 60 دن کر دیتا ہوں۔ وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، صوم وصال۔ تو فرمایا یہ بڑا درجہ ہے کہ کئی دن بعد کھائے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ کوئی شخص محض تکلف سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہی شخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو صاحب کرامت ہو اور اس کی قوت محفوظ ہو، اور اس کو یہ بڑے لوگوں کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 دن یا 3 دن تک کچھ نہ کھائے۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایسا کر سکیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر روز 1 مرتبہ کھائے، ہر روز 1 مرتبہ کھائے، یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اگر 2 بار کھائے تو پھر یہ اسراف ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ درجہ بھی بتایا کہ 3 دن بعد، 40 دن بعد، وہ تو اللہ والوں کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے بتا دیا کہ 2 دن 3 دن بعد کھائے۔ تیسرا درجہ کم تر درجہ بتلا رہے ہیں کہ دن میں 1 مرتبہ کھائے، دن میں 1 مرتبہ کھانا، اور فرمایا اگر 2 مرتبہ کھانا تو یہ اسراف ہے۔ اور ہم لوگ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں؟
صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، رات کو کھانا، درمیان میں بھی چگتے رہتے ہیں، درمیان میں بھی چگتے رہتے ہیں۔ جب چگتے رہیں گے تو پھر امراض کا مجموعہ بن جائیں گے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم امراض سے بچنا چاہتے ہیں، غربت کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہارٹ جو ہے پیشنٹ نہیں بننا چاہتے، دل کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں، شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے علماء میں نے دیکھے، جب ان سے پوچھتا ہوں صبح اٹھتے کیوں نہیں، کہتے ہیں بس نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے، جب رات کو خوب کھا کر سوئیں گے تو پھر کیسے اٹھا جائے گا۔ اسی لیے لکھا ہے جو زیادہ کھاتا ہے اس کو زیادہ نیند آتی ہے، پانی بھی زیادہ پیتا ہے اور نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ان چیزوں کو بھی پڑھیں جو آج ہم نے چھوڑ دیے۔ ان بابوں کو ہم تفصیل سے پڑھاتے نہیں ہیں، اس لیے آج پوری انسانیت امراض کا شکار ہو گئی ہے اور پھر مہنگائی کا شکار ہو گئی ہے۔ لوگ بیچارے دو دو نوکریاں کر کے تھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، ہمارے گھروں میں آگ بند ہی نہیں ہوتی، صبح سے شام تک یہ پک رہا ہے، وہ پک رہا ہے، وہ پک رہا ہے۔ اللہ والے تو کسی نے پوچھا، ایک اللہ والے ایسا کرتے تھے کہ ستو پھانکا کرتے تھے، ستو پھانکا کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ ستو کیوں پھانک لیتے ہیں، کھانا کھایا کریں۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میں کھانا کھانے میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے، ستو جلدی سے پی لیتا ہوں، پھانک لیتا ہوں تو اس میں وقت بہت سارا بچ جاتا ہے، کم از کم اتنی مرتبہ میں استغفار کر لیتا ہوں، میں اس لیے استغفار کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ کرتے کہ آٹا گندوا کر اس کو دھوپ میں رکھ دیتے، وہ دھوپ سے جو ہے وہ کڑک ہو جاتا، اس کو کھا لیا کرتے۔ کسی اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک دودھ نہیں پیا۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے دودھ پیوں، لیکن میں نے 40 سال سے دودھ نہیں پی رہا تاکہ میرے نفس بڑا، اس کے اندر تکبر عجب نہ آ جائے۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے غفلت پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل میں معرفت پیدا نہ ہو جاتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج حافظے کیوں کمزور ہو گئے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، اساتذہ کو، استانیوں کو بھی چاہیے، اور طلبہ اور طالبات کو بھی چاہیے، اور پوری امت مسلمہ اور انسانیت کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ان سنتوں کو بھی زندہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا تھا، تو ان کے کسی جو ہے متعلق نے، ان کے کسی شاگرد نے ان کے لیے مچھلی خریدی، بنوا کر لے آئے۔ ابھی کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ کوئی جو ہے سائل آیا، تو فرمایا جاؤ یہ جو ہے مچھلی اس کو دے آؤ۔ انہوں نے کہا حضرت بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا ہوں، آپ کے لیے خرید کر اور بنوا کر لایا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ سائل کو دے دو۔ اور انہوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو وہ سائل کو دے دیا۔ انہوں نے کہا حضرت سائل کو میں پیسے دے دیتا ہوں، یہ مچھلی آپ کھا لیں۔ فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے اچھی چیز وہ کھائے، یہ اس سائل کو دے دو۔ سائل کو دے دی۔ پھر جب باہر وہ نکل گیا تو اس سائل کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ یہ مچھلی میں تم سے خرید لیتا ہوں، اس کی رقم میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے استاد جو ہے، میرے بزرگ جو ہے وہ آج مچھلی کھانا چاہتے تھے، وہ خرید کر لے آئے۔ حضرت نے جب دیکھا تو فرمایا نہیں، اب تم یہ کرو، جاؤ یہ مچھلی بھی اس کو دے آؤ اور یہ پیسے بھی اس کو دے آؤ، میں اپنے نفس جو ہے وہ اپنے نفس کی جو خواہش ہے اس کو توڑنا چاہتا ہوں تاکہ آخرت کے اعلیٰ مقام مل سکے۔ آج ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ کھائیں، وہ کھائیں، وہ کھائیں، وہ کھائیں۔ اس سے کل کچھ اساتذہ پریشان ہو رہے تھے جامعہ فریدیہ کے، مجھ سے ملے، کہنے لگے حالات کمزور ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ حالات کمزور نہیں ہو رہے، یہ بہتر ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار بڑھ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فقر و فاقے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان تھے، آپ جیسی عظمت اور شان کسی کو حاصل نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام عظیم ہستیاں تھیں، ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوتے تھے، وہ جہاد کے میدانوں میں نکلتے تھے تو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ آج امراض کیوں پڑ گئے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ صفات مذمومہ جو ہے کہ کیوں ہم شکار ہو گئے؟
زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان احادیث پر کو دیکھیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور بھوک کے فضائل کو پڑھیں اور بھوک کے فوائد کو دیکھیں اور اکابر کے طریقے دیکھیں کہ ہمارے مشائخ آج کل تو ایک ایک دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوتے ہیں، پھر صبح بھی ناشتہ اور پھر دوپہر کو بھی کھانا اور پھر شام کو بھی کھانا اور درمیان میں بھی بار بار چائے چل رہی ہے، بسکٹ چل رہے ہیں، مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج امراض کا ہم شکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی اس عظیم سنت، صحابہ اکرام کی اس عظیم سنت اور بزرگان دین کی اس عظیم سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھوکا رہنے کی عادت بنائیں اور خوب خوب روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔